صرف اسلام و یہودیت نہیں. اب اس کو غور سے سمجھیں. یہی تو اینڈ آف ٹائم کی خوبصورتی ہے. یہ اس دور کی خوبصورتی کیا ہے کہ گھمسان کا فتنہ ہے وہ. کیونکہ یہ صرف مسلمان یہودیوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ اصل میں عیسائیوں اور مسلمانوں کا مسئلہ ہے. مسئلہ عیسائیوں اور مسلمانوں کا تھا, اور کتاب یہودیوں کی استعمال ہو رہی ہے توریت. تو اب یہودیوں کے اور عیسائیوں کے بیچ میں ایک بہت بڑا پھڈا پڑ گیا ہوا ہے کہ کس طریقے سے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں سے منوا لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہی واپس آنا. عیسائی تو یہ مانتا ہے, عیسائی تو کہتا ہے کہ مسیح نے آنا ہے اور وہ دوسری دفعہ آنا ہے, پہلی دفعہ تو آگے ہو کے جا چکے ہیں. مسلمان بھی یہی مانتا ہے بائی دا وے. یہودی یہ نہیں مانتا. یہودی کہتا ہے کہ بے شک تمہارے عیسیٰ ابن مریم ایک نبی ہو سکتے ہیں, مگر ہمارے مسیح وہ نہیں ہے, کیونکہ اگر وہ ہوتے تو ہمارے پاس جو 14 نشانیاں پوری کر چکے ہوتے. یہ فرسٹ کمنگ سیکنڈ کمنگ والا کہ سسٹم نہیں ہے ہمارے پاس. تو ٹھیک ہے, ان کے پاس نہیں ہے, اب ہمارے پاس تو ہے, عیسائیوں کے پاس بھی ہے. تو اصل میں مسئلہ پڑھنا ہے کہ جب عیسائیوں اور مسلمانوں کی کنفیوژن سٹارٹ ہونی ہے مسیح کے بارے میں, اور نبی علیہ السلام ہمیں اسی بارے میں تو بتا رہے ہیں کہ وہ دجال حضرت عیسیٰ ابن مریم کی کاپی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کیونکہ لوگ کس کا ویٹ کر رہے ہیں؟ لوگ عیسیٰ ابن مریم کا ویٹ کر رہے ہیں. یہودی تو ٹوٹل 2-2.5-3 کروڑ یہودی ٹوٹل, وہ اس کا ویٹ کرنے نہ کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جو 6 ارب انسان, 3.5-4 ارب کرسچن اور تقریباً 2-2.25 ارب مسلمان جس بندے کا ویٹ کر رہے ہیں, دجال پہلے تو اس کے حلیے میں آئے نا, دھوکہ ہی دینا اس نے, دجل ہی کرنا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ دجل ہو گئے. پہلے 6 ارب کی آرمی تو پکڑوں, 2-2.5 کروڑ والے تو دیکھ لوں گا میں ان کو. پیچھے تو کوئی بچا ہی نہیں. 7 ارب میں سے 6 ارب میرے پاس آ گئے. میں تو پہلے ہی گھر میں پہنچ چکا ہوں. سو اس لیے عیسیٰ ابن مریم کی شکل میں آنا اس کا بہت ضروری ہے. اس کا کس طریقے سے اب حضرت عیسیٰ جیریکو سے جروسلم پہنچے, یہ بھی جیریکو سے جروسلم ہی پہنچے گا. اور سے سمجھیں ٹریک کیا ہے؟ گدھے پہ جی گدھے پہ آئے گا. پھر کس فیملی سے ریپرزنٹیشن لے گا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی فیملی سے ریپرزنٹیشن لے گا. حضرت عیسیٰ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی فیملی سے, جی ہاں, یہ بھی حضرت داؤد کی فیملی سے آنا ضروری ہے. لینیج چیک ہوگی. اس کا غیر متوسط لو سوشو اکنامک کلاس کے اندر سے ہونا ضروری ہے. یہ یہود کہہ رہے ہیں, یہ غریب ہونا ضروری ہے. اس کے ماں اور باپ دونوں کا متقی یہودی لینیج کے اندر بائی برتھ یہودی ہونا ضروری ہے. داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ماں بھی چلے گی اور باپ بھی چلے گا, ورنہ یہ نہیں ہوگا. یہ موٹی موٹی نشانی میں بتا رہا ہوں آپ کو. اس کے بعد جیسے ہی آئے گا اس کے سب سے پہلے نشانی یہ ہوگی کہ لوگ اس کو دیکھتے ہی جنگ بند کر دیں گے اور امن کی بات شروع کریں گے. یہ یہودیوں کی نشانی بتا رہا ہوں. ابھی میں بتاتا ہوں نبی اسلام نے ہمیں مسیح دجال کی نشانی کیا بتائی. اب یہ سوچنے سے یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ دجال کا نام المسیح دجال ہے. کوئی چھوٹا واقعہ تو نہیں ہے. اس کا نام کچھ بھی ہو سکتا تھا. وہ المسیح دجال کیوں؟ اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نام کیا؟ المسیح. اور یہودی کس کا ویٹ کر رہے ہیں؟ یہ تو غور سے سمجھیں اس بات کو کہ حضرت عیسیٰ کو مسیح کہنا کچھ چھوٹا واقعہ نہیں ہے. دجال کا نام المسیح دجال کر دیا ہم نے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ کاپی کر رہا ہے, مگر حضرت عیسیٰ کا نام المسیح ہونا سب سے بڑی ضمانت ہے کہ توریت کے اندر جو مسیح کا لفظ آیا تھا وہ عیسیٰ ابن مریم کے لیے تھا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ تھوڑی سی ٹرک انٹروڈیوس ہوتی ہے جو کہ میں اپنی طرف سے ہی بتا رہا ہوں کہ جب یہودی نبی علیہ السلام کے پاس آئے ہیں اور نبوت ٹیسٹ کر رہے تھے کہ اگر نبی ہو تو پھر یہ بتاؤ. اور نبی علیہ السلام نے تو بتا دینی تھی, کیونکہ نبی علیہ السلام کو تو پتہ تھا, اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ بتا دینا تھا. مگر جس بندے کے سے ان کو پوچھنا چاہیے تھا اس کو وہ سلیب پہ چڑھانے کے لیے پہلے کرتوت کر چکے ہیں. کیونکہ اصل میں نبی علیہ السلام تو نہیں ہیں جنہوں نے آگے دجال کو آخری دور میں لڑائی کر کے ان لوگوں کے ساتھ جو بھی کرنا ہے وہ تو حضرت عیسیٰ نے کرنا ہے. انہوں نے حضرت عیسیٰ کو سے یہ والی ٹیسٹنگ نہیں کی, انہوں نے نبی علیہ السلام سے آ کے یہ ٹیسٹنگ کی ہے. بیکاز ٹائمنگ کا مسئلہ تھا ان کو کہ اس ٹائم کے اوپر نبی نے آنا ہے. آئرونیکلی ان کو حضرت عیسیٰ کی ٹائمنگ نہیں پتہ تھی. یہودیوں کو ہر چیز کی ٹائمنگ پتہ ہوتی ہے, یہ کب کون سا چاند نکلنا ہے, کب بلڈ مون نکلنا ہے, کب سپر بلڈ مون نکلنا ہے, کب پیس اوور ہے, کب ہانکا ہے, یہ سب پتہ ہے. ان کو نبیوں کو پتہ ہے. ان کو یہ پتہ ہے کہ
ایک بچہ پیدا ہوگا اور فرعون کو قتل کر دے گا. سب پتہ ان کو. بنی اسرائیل کو ڈیٹس کے اوپر کبھی مسئلہ نہیں ہوا سوائے ایک ڈیٹ کے. ان کو یہ نہیں پتا کہ حضرت عیسیٰ جیسی شخصیت, ہستی, ایسا رسول اور نبی نے دنیا میں آنا ہے اور چلے جانا ہے آسمان میں واپس. دے مسڈ آؤٹ آن اے ویری بگ تھنگ. یہ ہے اصلی چابی جس کو ہم نے پکڑنا ہے, جس کی وجہ سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں دجال کا عیسیٰ علیہ السلام سے کیا تعلق ہے. جیسے مسیح نے آنا ہے دنیا سے ہتھیار زیرو, لوگوں نے ہتھیار پگھلا کے حل بنانے. یہ ان کے مسیح کی پہلی نشانی ہے, ہمارے مسیح کی آخری نشانی ہے. غور سے سمجھیں, ہمارے مسیح حضرت عیسیٰ ابن مریم کی آخری نشانی ہے کہ لاسٹ میں, کیونکہ شروع میں تو جنگ چلے گی, امام مہدی کی جنگ چل رہی ہے, اس کے بعد دجال کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے, اس کے بعد یہ جنگ جب دجال کو مار دیں گے حضرت عیسیٰ ابن مریم, پھر اپنے اس پہ بیٹھیں گے, حکمرانی پوری خلافت پہ بیٹھیں گے, اور پھر یاجوج ماجوج آ جائیں گے. یاجوج ماجوج کے بعد کتنے عرصے بعد جب وہ مر جائیں گے, کیونکہ پھر پہاڑ پہ رہنا ہے انہوں نے, پھر جب یاجوج ماجوج کو پرندے اٹھا کے پانی میں ڈال دیں گے, اس کے بعد کہیں آ کے دنیا میں امن شروع ہونا ہے. یہ غور سمجھیں کہ کتنے دیر بعد امن, آخری نشانی ہے امن کی. اور پھر نبی اسلام نے کہا اسلام ایک ایک گھر میں پھیلے گا. یہ کہتے ہیں آتے ہی سب سے پہلے اسلام پھیلنا ضروری ہے اور یہودیزم پھیلنا ضروری ہے, اللہ کا نام دنیا کے گھر. اور لوگ سو دے آر مسنگ آن سرٹن لیول ڈیٹیل. اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے دجال کو ٹرانسفر کروایا ان کے اوپر, بعد میں اصلی عیسیٰ ابن مریم کو, بیکاز انہوں نے اپنی طرف سے خود طاغوتی سسٹم بنایا کہ ہم بتائیں گے کہ کیسے معاملہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں. دنیا میں آج جتنے بھی دھوکے موجود ہیں ان کا پینیکل آف ڈسپشن فتنہ دجال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم سے لے کر تا قیامت تک اس دنیا میں جتنے بھی فتنے آئیں گے ان میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے. کیونکہ آج کے دجال کا فتنہ آپ کے اور میرے توحید اور ایمان کا امتحان ہے. لیکن جب بھی دجال کا ذکر آئے گا تو 3 سوال بڑے ضروری ہو جائیں گے. پہلا سوال یہ کہ دجال ہے کون اور وہ چاہتا کیا ہے. دوسرا سوال یہ کہ جب تمیمت داری کی ملاقات دجال سے ہوئی اور اس نے 3 سوال پوچھے 3 لوکیشنز کے بارے میں, آج ان لوکیشنز کا حال کیا ہے. اور تیسرا اور سب سے اہم سوال کہ دجال کو ہم نے ہمیشہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا ہے. آج جوئش اسکٹالوجی اور ایلڈرز آف زائن دجال کو لے کر کیا ایمان رکھتے ہیں, اور آج دنیا کے ایلیٹس اپنے ڈسپشن کو دنیا میں کامن کیے جا رہے ہیں, وہ یہ سب کچھ کامن کر کیوں رہے ہیں. کہانی کیا ہے آئیے سمجھتے ہیں. دجال کسی ٹیکنالوجی کا نام ہے؟ میرے مطابق ہرگز نہیں, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف انٹلیکچوئل میٹافر میں بات نہیں کرتا, وہ ہر انسان کو اس کی فہم کے مطابق سمجھانے کے لیے بات کرتا ہے. اسلامک پوائنٹ آف ویو سے مسیح الدجال ایک انسان ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تخلیق دیا ہمارے ایمان کے امتحان کے لیے. یہ ایک ایسا دھوکے باز ہے جو پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا اور اس کے بعد خدائی کا دعویٰ کرے گا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے, اور جتنی کرامات وہ دکھائے گا وہ بھی اللہ کی عطا کی ہوئی اللہ کے حکم سے دکھائے گا. حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق دجال ایک آنکھ والا ہے اور تمہارا رب ایک آنکھ والا نہیں, اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں لفظ کفارہ یعنی کافر بہت واضح ہوگا, یہاں تک کہ ہر ایمان والا اسے پڑھ سکے گا, بے شک وہ ایمان والا پڑھا لکھا نہ بھی ہو. ایک اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق دجال مشرق میں خراسان سے آئے گا اور اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے جن کا تعلق اصفہان سے ہوگا, اور انہوں نے ایرانی چادریں پہن رکھی ہوں گی. دجال اس دنیا میں آئے گا اور بہت تیزی سے سفر کرے گا. وہ اس دنیا میں 40 دن کے لیے آئے گا, جس میں سے پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا, دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا, تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا, اور باقی کے دن عام دنوں کے برابر ہوں گے. وہ دنیا میں آ کر لوگوں کا ایمان خراب کرے گا اور ایک غلط دین کی طرف لوگوں کو بلانے کی کوشش کرے گا. بہت سے لوگ اس کے ساتھ جڑ جائیں گے, اس کو ماننا شروع کر دیں گے. وہ آسمان کو حکم دے گا تو بارش ہو جائے گی, زمین کو حکم دے گا تو زمین فصل اگانا شروع ہو جائے گی. جو اس کو مانے گا اس پر انعامات کرے گا, اور جو اس کو نہیں مانے گا اس سے سارے وسائل چھین لے گا. وہ بیماروں کو تندرست کرے گا, مردے کو زندہ کرنے کی کوشش کرے گا, لیکن جو کچھ وہ کرے گا
وہ صرف ایک illusion ہے, صرف ایک دھوکہ ہے. جو ایمان والے اپنا ایمان بچانا چاہتے ہیں وہ بھی اپنا ایمان تبھی بچا پائیں گے جب وہ سورہ کہف کو حفظ کر لیں گے, اور خاص طور پر سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں انہیں دجال سے حفاظت دیں گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر نازل ہوں گے اور لدھ کے دروازے پر دجال کا قتل کریں گے اور اس فتنے سے اس دنیا کو پاک کریں گے. لیکن یہاں پر یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ دجال سے ملاقات کرنے والے تمیمت داری سے دجال نے کیا سوال پوچھے اور آج ان لوکیشنز کا کیا حال ہے. دجال کی سب سے زیادہ تفصیلات تمیمت داری کے واقعے سے ملتی ہیں. ایک ایسے فلسطینی جنہوں نے عیسائیت چھوڑ کر اسلام قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہوئے. حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق فاطمہ بنت قیس سے روایت ہے, اور اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ آج میں نے لوگوں کو اکٹھا اس لیے کیا ہے کیونکہ تمیمت داری کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ہے, اور یہ واقعہ نشاندہی کرتا ہے بالکل اس بات کی کہ جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتاتا آیا ہوں. تمیمت داری 30 لوگوں کے ساتھ سمندری سفر پر نکلے اور 1 مہینے تک سمندری طوفان کا مقابلہ کرتے رہے, بھٹکتے رہے سمندروں کے اندر, اور آخر کار ایک جزیرے پر پہنچے. اور اس جزیرے پر ان کی ملاقات ایک ایسے جانور سے ہوئی کہ جس کے جسم پر بہت زیادہ بال تھے. جب انہوں نے پوچھا تو اس کا نام پتہ چلا کہ اس کا نام جساسہ ہے, اور جساسہ نے انہیں کہا کہ اس جزیرے پر ایک مونسٹری موجود ہے, اس مونسٹری میں جائیں. جب یہ لوگ اس مونسٹری میں گئے تو وہاں انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک انسان زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. اس انسان کا نام دجال تھا, اور دجال نے ان سے 3 سوال پوچھے. پہلا سوال یہ پوچھا کہ مجھے بیسان کے کھجوروں کے درختوں کے بارے میں بتاؤ. تب ان لوگوں نے بتایا کہ وہاں پر کھجوریں ہوتی ہیں اور ٹھیک ٹھاک تعداد میں پیدا ہوتی ہیں. تو دجال نے کہا کہ بہت جلد وہ دن آئے گا جب بیسان میں کھجوریں پیدا ہونی بند ہو جائیں گی. بیسان کا علاقہ آج اسرائیل میں موجود ہے اور اسے بیت شام کہا جاتا ہے. اس علاقے میں آج بھی کھجوریں پیدا ہوتی ہیں, لیکن آج جو کھجوریں یہاں پر پیدا ہوتی ہیں اسکالرز کے مطابق اس میں فلکچویشن آنی شروع ہو گئی ہے. یعنی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق وہ دن دور نہیں کہ جب بیت شام کے اندر کھجوروں کی پیداوار ختم ہو جائے گی. دجال نے ان لوگوں سے دوسرا سوال یہ پوچھا کہ مجھے تبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ. ان لوگوں نے جواب دیا کہ وہاں پانی کی فراوانی ہے. دجال نے کہا کہ وہ دن دور نہیں کہ جب یہاں پر پانی ختم ہو جائے گا. لیک تبریہ, جس کو آج سی آف گیلیلی بھی کہتے ہیں, یہ دنیا کی سب سے لویسٹ فریش واٹر باڈی ہے. یہ سی لیول سے 209 میٹر نیچے ہے اور آج فریش واٹر کے ریزروز پرووائڈ کرتی ہے. 2025 کی رپورٹ کے مطابق کرٹیکلی پانی لو ہو چکا ہے, 2 میٹر نیچے آ چکا ہے, اور بہت جلد یہ کرٹیکل لیول پر پہنچ جائے گا. یعنی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق یہ پانی بہت جلد سوکھنے والا ہے اور دنیا کے لیے الارمنگ سچویشن پیدا ہو رہی ہے. دجال نے ان سے تیسرا سوال یہ پوچھا کہ مجھے زغر کے چشموں کے بارے میں بتاؤ. کیا وہاں کے چشموں کے پانی کو لوگ آبپاشی کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ ان لوگوں نے ہاں میں جواب دیا کہ پانی کی فراوانی ہے اور لوگ آبپاشی کے لیے استعمال کرتے ہیں. دجال نے کہا وہ پانی بھی بہت جلد ختم ہو جائے گا, سوکھ جائے گا. آج اس علاقے سے 2 مطلب لیے جاتے ہیں. پہلا مطلب یہ کہ یہ شام کے شمالی علاقے میں ہے, اور دوسرا مطلب یہ کہ یہ اردن کے اندر موجود عین الزارا اس سے مراد ہے. لیکن آج ان دونوں کو دیکھا جائے تو ان چشموں کو اب آبپاشی کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا. یہاں کا پانی سوکھ چکا ہے. یعنی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق یہ پروفیسی کمپلیٹ ہو چکی ہے. ابھی تک آپ کے ساتھ میں نے دجال کے ڈیٹیلڈ اکاؤنٹس اور بیک گراؤنڈ ہسٹری اس لیے شیئر کی تاکہ آپ کی بیس بن سکے. اب بات کرتے ہیں اس جوئش ایسکیٹالوجی کی کہ جس کو ہم پڑھتے نہیں ہیں. ان کے مطابق ان کے مسیح الدجال نے کیا کرنا ہے, اور آج دنیا میں ڈسیپشن اتنی تیزی سے کیوں پھیلائی جا رہی ہے. جوئش ایسکیٹالوجی کے مطابق مسیح الدجال یہودیوں کا ایک مسیحا ہے جو کہ ایک انسان ہوگا اور ان کا فیوچر کنگ ہوگا. اس کا تعلق حضرت داؤد علیہ السلام کی نسبت سے ہوگا, ان کی نسل سے ہوگا, اور جب وہ دنیا میں آئے گا تو اس کے بعد
वो तीसरा टेम्पल बनाएगा यरूशलेम में, और तमाम वो यहूदी जो आज जिला वतन हैं उनको वापस इसराइल में इकट्ठा करेगा और इसराइल की ज़मीन के अंदर यहूदियों की सॉवरेनिटी को इंश्योर करेगा। वो दुनिया में आने के बाद इनके मुर्दों को जिंदा करेगा, यहूदियों को आज़ादी मिलेगी और दुनिया में ओलाम हबा इस्टेब्लिश होगा। ओलाम हबा, वर्ल्ड टू कम, एक ऐसी दुनिया होगी कि जो एक यूटोपियन दुनिया होगी कि जिसके अंदर यहूदियों की हुक्मरानी होगी, ज़मीन पर अल्लाह सुब्हानहू तआला का इल्म कॉमन हो जाएगा और आसमान के फैसले यहूदी ज़मीन पर बैठकर करेंगे। ये है ज्यूइश एस्कटोलॉजी और इसके डिटेल्ड अकाउंट्स आपको मिलते हैं तनाख में, विच इज़ द हिब्रू बाइबल, इसाइया 11:1-12 में, जर्मिया 23:5 में, इज़ाखेल 37:21-28 में, और आज ऑर्थोडॉक्स, कंजर्वेटिव, रिफॉर्म और हैज़ेटिक ट्रेडिशन में मोर और लेस सेम अकाउंट्स आपको मिलते हैं। यहां तक कि अगर आप तलमूद देख लें, यहां तक कि अगर आप मेमोनेड्स देख लें, और इवन अगर आप मिद्राश देख लें, तो ये सारे अकाउंट्स एक ही तरफ निशानदही करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि दज्जाल जब अल्लाह की दी हुई ताकत से ही लोगों को गुमराह कर पाएगा, कि जो आपके और मेरे ईमान का इम्तहान है, तो आज दुनिया के एलीट्स को फेक इल्यूजन्स क्रिएट करने की, ये एज ऑफ डिसेप्शन क्रिएट करने की, या एआई के जरिए वो सब कुछ करने की जरूरत क्यों है जब दज्जाल ये सब कुछ खुद कर पाएगा? तो उसका बड़ा सीधा सा जवाब यह है कि दज्जाल के आने के बाद ज्यूइश एस्कटोलॉजी के मुताबिक दुनिया की ग्लोबल डोमिनेंस इनके मुताबिक इनके हाथ में आएगी, और ये दज्जाल के आने से पहले और दज्जाल के आने के बाद दुनिया की ये डोमिनेंस, दुनिया का ये कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं। दुनिया की आबादी को कम करके दुनिया के लोगों को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, अपनी डोमिनेंस को इंश्योर करना चाहते हैं, और इंश्योर ये करना चाहते हैं कि दज्जाल के आने से पहले लोगों के ईमान को इतना कमजोर कर दिया जाए कि दज्जाल के फॉलोअर्स में इजाफा हो सके। इसीलिए कहते हैं कि दज्जाल के मानने वालों में ज्यादातर यहूदी होंगे, तुर्क होंगे, पर्शियंस होंगे, बद्दू होंगे और बहुत सी औरतें मौजूद होंगी। इसलिए आज ये आपके सामने एज ऑफ डिसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं, जहां सच को झूठ और झूठ को सच साबित कर रहे हैं, वहीं बहुत से कॉन्सेप्ट्स को हमेशा के लिए हमारे लिए खराब करते जा रहे हैं। आपने भी एक बात की कि हो सकता है वो शख्स उससे मुलाकात में हो, मिलता हो, तो इसी को बेसिस बना के कुछ लोग ये कहते हैं कि आज भी कुछ हिडन तंजीमें जैसे फ्री मेसन्स, इल्यूमिनाटी का जिक्र करते हैं कि वो लोग भी मुलाकातें करते हैं दज्जाल से। हो सकता है एजेंडा भी लेते हो, किसी जजीरे में कैद है, अभी उसे आने की इजाज़त नहीं है, लेकिन जिस तरह के हालात बन रहे हैं, स्पेशली वेस्टर्न सिविलाइजेशन को देखा जाए, तो 9/11 के बाद वो फिर सारे रिलेशन करते हैं कि मैं आपको जैसे बताता हूँ उनके दलाइल, सारे लोगों के मैं दलाइल सामने रखता हूँ कि 9/11 के बाद एक बहुत बड़ा फितना फैला। वो कहते हैं कि सही मुस्लिम में, वो हदीस में भी है कि वो फितना जो है वो अरब्स को स्पेशली अपनी घेर में ले लेगा, उसमें बहुत कत्लो गारत होगी, उसमें अटैक किया जाएगा मुस्लिम लैंड्स पे, और उसमें यमन, शाम और इराक, ये 3 इलाके ख़ास तौर पे यहाँ खाना जंगी होगी, यहाँ पे सैंक्शंस लगाई जाएंगी। वो सारी हदीस रिलेट करके फिर ये कि दज्जाल के 3 साल आने से पहले कहत साली होगी, फिर ये भी वो हदीस लाते हैं कि 6 साल पहले एक बहुत बड़ी वॉर होगी, आर्मगेडॉन होगी। तो इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए कहते हैं कि ये जो 2001 के बाद अभी तक का दौर चल रहा है, ये प्री दज्जालिक एक आप कह लें दौर है। अब उसका सिर्फ फिज़िकल आना रह गया। फिर वो उसमें साइंटिफिक जो आजकल हम फिनोमेनास देख रहे हैं, जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मेटावर्स जो है वो आपको पता है कि वर्चुअल रियलिटी वो लगा लेते हैं और फिर इंसान अपना एक पूरी दुनिया क्रिएट कर सकता है उसमें यहाँ तक हमने सुना है, जो बिल्कुल सही बात है, कि इंसान के मौत को डिफीट कर देगा। वो ऐसे कि किसी भी इंसान की कॉन्शियसनेस रिकॉर्ड हो रही है एक कंप्यूटर प्रोग्राम में या एक चिप में, जब वो इंसान मरेगा तो सिंपली वो चिप उसके जहन से निकाल के कंप्यूटर प्रोग्राम उसको कॉपी करेगा, बिल्कुल वही इंसान, उसी की आवाज़ का इंसान मेटावर्स में क्रिएट हो जाएगा, खड़ा होके आ जाएगा। तो इन शॉर्ट वो मरा नहीं है, बस उसकी बॉडी डिसइंटीग्रेट की है, लेकिन वो पूरा का पूरा इंसान, उसके माँ बाप या जो भी वो हैं मरे हैं, वो मेटावर्स में उनके साथ बातचीत कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए ना लोग कहते हैं कि यार यही फितना दज्जाल के निशानियाँ हैं जो हदीस में बताई गई हैं कि वो मुर्दों को ज़िंदा करेगा, फिर ये कि वो
ایسے ایسے میریکلز دکھائے گا جیسے لوگ حیران ہو جائیں گے. اس کے ہاتھ میں رزق ہوگا, جدھر جائے گا قحط سالی لے آئے گا, جدھر جائے گا وہ جو ہے رزق دے دے گا لوگوں کو, اس کے ہاتھ میں جنت ہوگا, دوزخ. تو لوگ اس کو نا ماڈرن چیزوں سے ریلیٹ کرتے ہیں بہت زیادہ. تو کیا یہ اپروچ ٹھیک ہے؟ اس کی کتنی حد تک اجازت ہے؟ اور ہمیں کیا غور و فکر واقعی کرنا چاہیے ان حالات کو سامنے رکھتے, تاکہ ہم خود بھی وارن ہوں, اپنی جنریشن کو بھی وارن کر سکیں کہ دیکھو فتنہ تو تمہارے سامنے ہے, موومنٹس ازمز اور اسکزمز کتنے چل رہے ہیں, اور ہماری بچیاں غلط سائٹ پہ جا رہی ہیں, LGBTQ آج آپ دیکھ لیں. یہ ساری چیزیں ریلیٹ کرنا ٹھیک ہے؟ دیکھیں اصل میں نا آپ اگر اس کو جیسے آپ نے کہا پری دجالک دور اگر اس کو ہم کہہ دیے جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا. میرے خیال ہے یہ تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے صحیح کہ دجال کے لیے پورا ماحول تیار ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک. ایک اس کے لیے پورا ایک سرکمسٹانسز کریٹ کیے جا رہے ہیں, اور جب یہ پوری طرح دھوکے کا دور بن جائے گا اور ہر چیز کے اندر دھوکہ آ جائے گا تو پھر دجال بھی آ جائے گا. ابھی تک یہ اس کے لیے تیار نہیں ہوا. اچھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی ماڈرن چیزوں کو آپ ان کے ساتھ ریلیٹ کرتے جائیں, یہ کسی حد تک ریلیٹ ہو سکتی ہیں. اچھا. کیونکہ ہر چیز کے اندر دھوکہ ہے, اور خاص طور پہ میڈیا اور یہ جو AI جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس, جس میں آپ خاص طور پہ میٹاورس کا جو کانسیپٹ آپ نے بتایا, دیکھیں یہ زندہ کرنا تو نہیں ہے. صحیح. زندہ کرنے کے بارے میں تو بالکل کلیئر کٹ ہے کہ شیطان وہ جو دجال ہے وہ بالکل زندہ انسانوں کو زندہ کرے گا, اور جیتے جاگتے انسان نظر آئیں گے. اور پھر ایک وقت آئے گا جب وہ انسان کو قتل کرنا چاہے گا, وہ قتل ہی نہیں ہوگا. یعنی ایک وقت میں وہ بندے کو قتل کرے گا, زندہ کرے گا, قتل کرے گا, زندہ کرے گا, یہ اس کے پاس یہ اتھارٹی ہوگی. صحیح. لیکن جب اللہ کا حکم ہوگا تو پھر اس کے بعد یہ اختیار ختم ہو جائے گا. لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی حیت چینج ہو جائے گی, یا اس کے اندر یہ میٹاورس تو بالکل ایک آپ چپ ڈال کے آپ صرف اور اس کی میموری جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. اس میں آپ کو جو روبوٹ ٹائپ کوئی چیز ساتھ لگانی پڑے گی, اس کو جو جسم دینا ہے آپ نے وہ تو کوئی اور دینا ہے, اور وہ کوئی آرٹیفیشل کوئی چیز دینی ہے, ایسا نہیں ہے. لہٰذا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی چپ سے چیزیں نکال کر دھوکے کے لیے, دجالیت کے استعمال کے لیے استعمال کرنا یہ بالکل ٹھیک ہے, یہ ہو سکتا ہے. AI جو ہے اس سے بڑا یعنی جو اس وقت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی جس مقام پر پہنچ چکی ہے, اب آپ کی ہی تصویر, آپ کی ہی ویڈیو, آپ کی ہی آواز, اس پہ ایک نئی بالکل جو ہے نا وہ آڈیو بنائی جا سکتی ہے, اور آڈیو کریٹ کی جا سکتی ہے, آواز بھی آپ کی ہوگی, تصویر بھی آپ کی ہوگی, اور آپ ہی تقریر کر رہے ہوں گے, لیکن وہ گفتگو اصل میں آپ کی نہیں ہوگی. تو یہ کی جا سکتی ہے. اب اس سے بڑا دھوکہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ میری بھی تقریر ہو, آپ کی بھی تقریر ہو, لیکن اس سے جو چیز ثابت کی جا رہی ہے وہ ہمارے ہی نظریے کے خلاف ہو, ہماری ہی باتوں کے خلاف ہو. یہ بالکل ہو سکتا ہے. اس سے بڑا دھوکہ اور کیا ہوگا؟ اس طرح سے چیزیں جو ہیں آہستہ آہستہ میرا خیال ہے کہ یوں لگتا ہے کہ اہل ایمان کے ہاتھوں سے نکلتی چلی جا رہی ہیں. تو اس سارے اس کو دجالیت کا دور کہنا, اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. بالکل ٹھیک. لیکن یہ کہنا کہ بس یہ دجال کے لیے بس دجال آیا ہی چاہتا ہے, یہ میرے خیال میں درست نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم احادیث میں جو قرب قیامت کے واقعات ہیں ان کو اگر ہم ترتیب سے دیکھیں اور ایک سیکوینس اس کا قائم کرنے کی کوشش کریں, ویسے تو یہ جو نشانیاں ہوتی ہیں, چاہے وہ چھوٹی نشانیاں ہیں چاہے وہ بڑی نشانیاں ہیں, اس کے بارے میں یہ اصل میں نصیحت کے لیے ہوتی ہیں. یہ اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ ان کو کوئی تعین کریں اس کا اور اس کی اپلیکیشن کر کے آپ کوئی اس میں سے کوئی چیز نکالیں. ایسا نہیں ہوتا کہ مکانی طور پر بھی اور زمانی طور پر آپ ان کو اپلائی کر کے کوئی تعین کلی کریں, یہ درست نہیں ہے. ہاں اس سے نصیحت حاصل کریں, اور قرآن میں بھی اللہ کریم نے فرمایا کہ جتنی بھی نشانیاں ہیں اصل میں نصیحت حاصل کرنے کی, اور وہ یہ کہ قیامت کے آنے سے پہلے آپ ان نشانیوں سے ان کی وجہ سے نصیحت حاصل کر لیں. اب دیکھیں جب بڑی نشانیاں آنی ہیں, دجال سے پہلے امام مہدی نے آنا ہے, اور یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ امام مہدی دجال پہلے آ جائے اور امام مہدی بعد میں آئے, ایسا نہیں ہو سکتا. لہذا امام مہدی کے ظہور میں جتنی چیزیں انٹرنیشنل سیناریو کے بارے میں یا عربوں کے حوالے سے یا مسلمانوں کے اوورال حوالے سے جو بتائی گئی ہیں, اس کے حوالے سے ماحول تیار ہوتا ہوا نظر آتا ہے. کیونکہ سب سے بڑی نشانی یہ ہے
کہ امت مسلمہ کے پاس قیادت کا فقدان ہوگا, کوئی ان کا لیڈر نہیں ہوگا, امت مسلمہ کو لیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. ایک حدیث کی روح سے حضور نے فرمایا کہ جب اس امت کے آخری اور سب سے بڑے مجدد کا ظہور ہوگا, حضرت مہدی جنہیں ہم جانتے ہیں, تو ان کی حکومت کو عرب میں قائم کرنے کے لیے فوجیں مشرق سے آئیں گی. یخرج ناس من المشرق یؤطئون للمہدی یعنی سلطان. معلوم ہوا کہ عرب کے مشرقی علاقے میں کہیں وہ پہلے نظام قائم ہو چکا ہوگا. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس میں گویا کہ پیشین گوئی ہے کہ یروشلم مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلا ہوا ہوگا اس وقت جیسے کہ آج ہے. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ یخرج من خراسان رایات سود لا یردها شیء حتی تنصب بإیلیا. خراسان کے علاقے سے سیاہ پرچم دے کر فوجیں چلیں گی اور یہ پرچم جا کر سیدھے یروشلم میں نصب ہو جائیں گے, کوئی ان لشکروں کا رخ موڑ نہیں سکے. آج وہ یروشلم یہودیوں کے قبضے میں ہے اور کوئی دن کی بات ہے, اندیشہ ہے کہ مسجد اقصیٰ جو ہے وہ شہید کی جائے. وہ اپنا سیکنڈ ٹیمپل جو ہے بلڈ کرنا چاہتے ہیں, نقشے تیار ہو چکے, ہر چیز اس کے لیے جو ہے پورا اہتمام ہو چکا. بہرحال یہ تو اشارات ہیں جو احادیث ہمارے پاس ہیں حوالوں کے ساتھ جو اس کے اندر درج ہیں. اب مشرق میں الحمدللہ کہ ہندوستان بھی مشرقی میں تھا, پاکستان اب مشرق میں ہے, افغانستان مشرق میں ہے. خراسان کا لفظ آیا ہے تو خراسان جو ہے حضور کے زمانے میں ایک بہت بڑے علاقے کا نام تھا, جس کا یوں سمجھیے کہ نیوکلیس تو موجودہ افغانستان تھا. کچھ علاقہ پاکستان کا بھی اس میں شامل تھا, جو مالاکنڈ ڈویژن ہے پاکستان کا شمالی, جہاں وہ شریعت کی تحریکیں چلتی رہتی ہیں اور بڑا وہاں پر جو ہے ہنگامہ بھی رہا ہے. اور یہ تھوڑا سا علاقہ ایران کا بھی شامل تھا, جو اب بھی خراسان کے پروونس کی حیثیت سے وہ جانا جاتا ہے. اور پھر یہ کہ یہ ترکی ریاستیں بھی اس کے اندر شامل تھی, یہ خراسان تھی. اس کے بارے میں فرمایا کہ وہاں سے فوجیں جائیں. اس کے علاوہ ایک حدیث کوئی ہے کہ جس کا حوالہ مجھے نہیں مل سکا, لیکن یہ کہ علامہ اقبال نے چونکہ اس کا اشارہ کیا ہے کہ میرے وطن کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. جبکہ وہ ہندوستان کا جو ہے راگ الاپ رہے تھے, اس کو بھی اس وقت بھی کہا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے. میں نے بعض عربوں سے وہاں میرا کیونکہ ملاقات کا موقع ملتا ہے امریکہ وغیرہ میں, تو ہر ملک سے جو ہے لوگ آئے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں ایسی حدیث کہ حضور نے فرمایا تھا مجھے ہندوستان کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آ رہی. بہرحال لیکن اس کا چونکہ حوالہ نہیں ملا ہے تو میں نے صرف یہ کہ علامہ اقبال کے شعر کے حوالے سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس مشرقی خطے کے اندر وہ نظام پہلے قائم ہوگا اور پھر یہاں سے وہ پھیلے گا. چنانچہ ایک اور تیسری حدیث سے میں آپ کو مل جائے گی. حضور نے فرمایا میری امت کے 2 لشکر وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پیشگی طور پر جو بھی ان میں شریک ہوگا جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا پروانہ دے دیا. اصابتان من امتی احرزهم اللہ من النار. ایک وہ ہوگا جو ہندوستان پر حملہ آور ہوگا, دوسرا وہ ہوگا کہ جو دجال کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے حضرت مسیح کے پاس پہنچے گا, حضرت مسیح کے ساتھ دینے کے لیے. اب اس سے بھی گمان یہی ہوتا ہے کہ یہی خراسان کا علاقہ, یہ افغانستان, اس کے ساتھ ملحق پاکستان, یہاں سے ظاہر بات ہے کہ پھر ہمیں ہندوستان کو بھی فتح کرنا ہوگا, یہ دارالاسلام رہا ہے. تو گویا کہ ایک حدیث میں 2 لشکروں کا ذکر جمع کرنا جو ہے اشارہ کر رہا ہے کہ یہ اس دور سے متعلق ہے. ورنہ یہ کہ ہندوستان پر تو بہت سے لشکر آئے ہیں, محمود غزنوی بھی آئے ہیں, ان کے حملے ہوئے ہیں, محمد غوری بھی آئے ہیں, سب سے پہلے محمد ابن قاسم آئے ہیں, تو یہ تو بہت لوگ آئے ہیں. لیکن یہ کہ اصل میں ایک حدیث میں 2 کا جمع ہونا جو ہے وہ ادھر اشارہ کرتا ہے کہ یہ اس وقت جب ایک نیوکلیس بن چکے گا خلافت اللہ منہاج النبوہ کا, تو جیسے جزیرہ نما عرب سے شرق و غرب میں فوجیں چلی تھیں, ایسے ہی مشرق میں ہمارے ہندوستان ہے اور مغرب کے اندر جو ہے یہ ہوتے ہوئے اور ایلیا تک وہ فوجیں پہنچ جائیں گی اور یروشلم جو ہے اس کو یہودیوں کے قبضے سے واگزار کرائیں گی. یہ احادیث اس میں موجود ہے.
حضرت علی نے ان میں سے کوئی سوال نہیں کیا، کب آئے گا، کیوں آئے گا، کدھر سے آئے گا، کیسے آئے گا، کچھ نہیں۔ جو عملی سوال تھا، مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، جب آپ نے فرما دیا کہ بہت بڑا فتنہ ہوگا تو ہمیں تو اب یہ سمجھنا ہے کہ وہاں سے نکلنے کا راستہ کون سا۔ بس اس کے جواب میں وہ حدیث ہے، کتاب اللہ، تمام فتنوں سے نکالنے والی اللہ کی کتاب، فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، اس میں تم سے پہلے جو لوگ گزرے ان کے حالات بھی یہ تو سب جانتے ہیں، قوم نوح اور قوم ہود اور قوم عاد، اور نہ معلوم کس کس کا اقوام کا تذکرہ ہے۔ وخبر ما بعدکم، جو تمہارے بعد ہونے والا ہے اس کی خبریں بھی موجود ہیں۔ وحکم ما بینکم، اور جو بھی تمہارے مابین قیامت تک اختلافات رونما ہوں گے ان سب کا فیصلہ بھی موجود ہے۔ بڑی عظیم حدیث ہے، وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ لَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، اور آخری الفاظ تو بلاغت کی انتہا ہے، من قال به صدق ومن عمل به اجر ومن حکم به عدل ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم۔ جس نے کوئی بات کہی اس قرآن کی بنیاد پر اس نے سچ کہا، جس نے عمل کیا اس کا اجر محفوظ ہے، جس نے کوئی فیصلہ کیا قرآن کی بنیاد پر اس نے عدل کیا، اور جس نے قرآن کی طرف بلایا اس کی ہدایت ہو گئی، کسی اور کی ہو نہ ہو، اس کی ہدایت گارنٹیڈ ہے جو قرآن کی طرف بلانے والا ہے۔